لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور سارا اور حاجرہ علیہ السلام تینوں جو ہے نا نکلتی ہیں. حاجرہ ایک لونڈی تھی، بادشاہ نے جو ہے نا سارا کی خدمت کے لیے جو ہے نا دیا تھا. تو تینوں جو ہے نا کہاں جاتی؟ فلسطین جاتے ہیں تینوں. مصر سے کہاں جاتی؟ پھر فلسطین جاتی ہیں تینوں. کون؟ حاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور سارا تینوں فلسطین جاتی. تو سارا یہ چاہتے تھے ہے نا کہ یہ جو حاجرہ جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بن جائے. سارا یہ چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ سارا علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم تم ان سے شادی کر لو، تم حاجرہ سے شادی کر لو. تو ابراہیم علیہ السلام حاجرہ سے شادی کرتے ہیں. یہ قول ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ جو نا ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ سے شادی کی. ایک دوسرا جو قول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حاجرہ سے شادی نہیں کرتے بلکہ ایک لونڈی تھی. وہ حاجرہ علیہ السلام ایک لونڈی تھی. لیکن واللہ عالم جو بعض مورخین نے کہا کہ جو نا ابراہیم علیہ السلام حاجرہ سے شادی کرتے ہیں. شادی کرنے کے بعد یعنی کہ سارا علیہ السلام خود جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام سے کہتی کہ ابراہیم علیہ السلام تم جو ہے نا اس سے شادی کر لو. تو ابراہیم سے ان سے شادی کرتی ہیں. اس کے بعد فلسطین ہی میں رہتی ہیں. تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. حاجرہ سے کون پیدا ہوتی؟ اسماعیل علیہ السلام. جب ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ سوکن میں جو ہوتا ہے اگر کسی کی دو تین بیوی تو آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اس طرح جو نا سارا اور ساتھ میں حاجرہ علیہ السلام آپس میں انبن ہو گئے. انبن ہو گئے سوکن میں، آپس میں تھوڑا لڑائی جھگڑا ہو گیا. تو ایسے وقت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا حاجرہ کو اور ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جاتی ہیں کہاں؟ مکے کے پاس. مکے میں جا کر جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیتے ہیں. جب دونوں میں انبن ہوتا ہے، کس میں؟ سارا علیہ السلام اور حاجرہ میں انبن ہوتا ہے، تھوڑا یہ ہوتا ہے. تو جو نا ابراہیم علیہ السلام جب دیکھتی ہیں تو سیدھا سارا کو جو ہے نا فلسطین ہی میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے فلسطین سے مکہ جاتی ہیں. کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تینوں کہاں جاتی ہیں؟ مکہ جاتی ہیں. مکے میں کوئی نہیں ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی، پہاڑی علاقہ ہے پورا. تو ابراہیم علیہ السلام وہاں کسے چھوڑتے ہیں؟ حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اب حاجرہ علیہ السلام پوچھتی ہے کہ جو نا ابراہیم تم ایسی جگہ ہم کو چھوڑتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے. ابراہیم السلام کچھ بھی جواب نہیں دیتے ہیں. پھر حاجرہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ امرک بہذا، ابراہیم کیا اللہ نے ایسا حکم دیا ہے تم کو؟ کیا ابراہیم اللہ نے کہا کہ ایسا؟ تو ابراہیم السلام فرماتے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. دیکھیے یہ اللہ کا حکم ہے. تو اس وقت حاجرہ علیہ السلام کے دین تب تو اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ پر بھروسہ، وہاں کوئی نہیں ہے، صرف پہاڑ، بس وہی. ابراہیم علیہ السلام بھی چھوڑ کے چلے گئے. تو وہاں حاجرہ علیہ السلام جو نا جب رونے لگتی ہیں. کون؟ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، رونے لگتے ہیں. اب ان کو پانی کی ضرورت ہے. تو جو نا جاتے ہیں صفا مروہ میں سے گھومتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جو نا زمین سے پانی نکل کر آتا ہے. زمین سے پانی ابلنے لگتا ہے کیونکہ پانی کا پیاس تھا، ابلنے لگتا ہے پانی. تو وہاں زمزم کا معنی کیا؟ رک جا رک جا، وہ معنی ہے زمزم کا. یعنی کہ جب پانی بہت زیادہ آنے لگتا ہے تو حاجرہ علیہ السلام فرماتے کہ زمزم، یعنی کہ رک جا رک جا رک جا. تو پانی رک جاتا ہے، زمزم کا پانی رک جاتا ہے. اس کے بعد جو صفا مروہ جو آج تک ہم یاد رکھتے ہیں، صفا مروہ سب سے پہلے کون کہتے ہیں؟ حاجرہ علیہ السلام. وہاں گھوم رہے تھے وہی صفا مروہ میں، زمزم کا پانی. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا حاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو جو ہے نا وہیں چھوڑ کر جو ہے نا چلے گئے. بلکہ مفسرین نے فرمایا کہ سال میں صرف 2 مرتبہ آتے تھے بس. ابراہیم علیہ السلام سال میں 2 مرتبہ جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، سال میں 2 مرتبہ. اسی طرح ایک بار آئے، آ کر ان کی بیوی کون؟ حاجرہ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے اسماعیل؟ تو اسماعیل علیہ السلام
ابراہیم علیہ السلام کہتی کہ اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ دیکھیے بچوں کی جو پرورش ہے وہ بھی دین پر ہونی چاہیے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ کیجئے، اللہ کا جو حکم ہے وہ کیجئے۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں، لٹاتے ہیں، زمین میں لٹا دیتے ہیں، پھر چاقو چلاتے ہیں، لیکن چاقو نہیں چلتا ہے، نہیں چلتا ہے چاقو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتی کہ ابراہیم تم ذبح مت کرو۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جو نا ایک دمبا دیتے ہیں، یعنی کہ ایک بکرا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جو ابراہیم السلام دعا ذبح کرتے ہیں، وہی آج عید الاضحیٰ میں جو ہم ذبح کرتے ہیں۔ آج تک ہم لوگ جو نا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، جو عید الاضحیٰ میں جو قربانی کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سال میں 2 مرتبہ آتے تھے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام جو نا مکے کا آئے، پھر مکے سے فلسطین گئے سارا علیہ السلام کے پاس، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جہاں تھے اسی کے اطراف میں لوط علیہ السلام بھی تھے۔ لوط علیہ السلام جب ابراہیم صاحب لوگوں کو دین کی دعوت دے تو ایمان لانے والے کون تھے؟ ان میں سے ایک لوط علیہ السلام تھے۔ فآمن له لوط، لوط علیہ السلام ابراہیم السلام پر ایمان لاتے۔ اب لوط علیہ السلام کون ہیں؟ تو جو مورخین نے کہا کہ ابن اخی، ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے کون؟ لوط علیہ السلام۔ جب انہوں نے لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لاتی ہیں تو پھر اس کے بعد باہر چل جاتی لوط علیہ السلام۔ جب باہر جاتی ہیں تو جو نا وہاں ایک قبیلہ ہوتا ہے سدوم، ان کو جو نا دین کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا ہمارے پاس، یعنی کہ لوط علیہ السلام جو نا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ وہ کہ ایک زمانے میں 2 نبی، یہاں لوط یہاں ابراہیم علیہ السلام، وہ ہو سکتا ہے ایک زمانے میں ایک سے زیادہ نبی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت کون ہے، ایک اور نبی کون تھے؟ یوشع اور خضر، ایک ہی وقت 3 نبی، ایک ہی وقت تین نبی تھے، یعنی کہ ایک ہی وقت کئی نبی ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، یعنی کہ ایک وقت کئی نبی ہو سکتی۔ اس طرح جو نا یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، وہاں لوط علیہ السلام بھی نبی تھے۔ لوط علیہ السلام ایمان لانے کے بعد وہ چلے گئے، وہ جا کر جو نا ایک سدوم، ایک گاؤں تھا، ایک قبیلہ تھا، وہاں وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، ہاں، ابراہیم علیہ السلام فلسطین گئے، جانے کے بعد ان کی بیوی سارا علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ سنا ان کے گھر میں جو ہے نا کچھ نوجوان داخل ہوتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمان نوازی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا ایک ابو الضیفان بولتے ہیں، یعنی کہ مہمان نواز ابراہیم علیہ السلام، کبھی بھی سنگل نہیں کھاتے تھے، مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ آج یہ سنت آج ہمارے پاس چھوٹی، مہمان نوازی جو ہے نا ایک ایمان کی علامت ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ مہمان نوازی کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتی تو مہمان نوازی کرو، یعنی کہ مہمان نوازی کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایک انسان جتنا مہمان نواز ہوگا اس کے دل میں اتنا ہی ایمان ہوگا، کیونکہ ابراہیم صاحب بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ تو ان کے گھر میں نوجوان آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے؟ سیدھا جا کے ایک بکرا بن کے لاتے ہیں۔ هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون۔ ابراہیم علیہ السلام سیدھا جو نا بکرا بن کے لاتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں کھاتے ہیں۔ پھر بعد میں وہ نوجوان کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم فرشتے ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم کیوں آئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم 2 ریزن سے آئے ہیں۔ ایک، آپ کی جو بیوی ہے سارا، سارا اصل میں بانج عورت تھی، ان کو بچے نہیں ہوتے تھے، سارا علیہ السلام۔ آج بھی کئی ایسے عورتیں ہوتی ہیں جن کو بچہ نہیں ہوتا ہے، اس طرح سارا علیہ السلام بھی بانج تھے۔ تو فرشتے کہتی کہ ہم اللہ کے حکم سے تمہارے سارا جو بیوی ہے ان کو ایک بیٹا ہونے والا ہے، ان کو ایک بیٹا ہونے والا ہے۔ تو سارا علیہ السلام جب سنتے ہی تو اپنے فیس فسقت وجہا، اپنے فیس پہ مارتے ہوئے آتے ہی کہ کہتے ہیں کہ مجھے کیسا بچہ ہو سکتا ہے جبکہ بوڑھی ہو چکی ہوں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، آپ کو بچہ ہوگا تو ہوگا۔ تو سارا علیہ السلام کو ایک بیٹا پیدا ہوتا جس کا نام اسحاق علیہ السلام۔ یعنی کہ فرشتے 2 چیزوں کی باتیں بتا رہے تھے، ایک ابراہیم تمہاری بیوی جو ہے نا بیٹا ہونے والا ہے، دوسرا
ابراہیم علیہ السلام سے کہتے کہ ابراہیم ہم جو ہے نا قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو قوم لوط ہے ان کو عذاب دینے کے لیے جو ہے نا ہم آئے ہوئے ہیں. یہ بھی جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا بتاتے ہیں. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو جو بتا کر جو ہے نا یہ پورے فرشتے قوم لوط کے پاس جاتے ہیں، وہاں قوم لوط کو جو ہے نا عذاب دیتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے نا لوط علیہ السلام تھے. تو یہ جو نا واقعہ جو نا انشاءاللہ بعد میں جو نا ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ لوط علیہ السلام کا واقعہ. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین میں تھے، وہاں فرشتے آ کر ان کو خوشخبری دیے، تو اس کے بعد فرشتے چلے گئے. پھر ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں کہاں؟ مکہ کو جاتے ہیں. جا کر دیکھتے ہیں کہ اب یہی جو ذکر ہے اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی ہے. سیدھا ان کے گھر جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ ان کی بیوی کہتی ہے کہ وہ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے. اب پھر ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیسے ہیں، کیا حال ہے تمہارا؟ تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ جناب ہمارے پاس فقر و فاقہ ہے، پیسے نہیں ہے. یعنی کہ مطلب فقر و فاقہ، زندگی تنگ سے گزر رہی. وہ ان کی بیوی اتنا کہتی ہے لیکن زندگی بہت تنگ سے گزر رہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی سے کہتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام آ جائے تم یہ کہنا کہ جو نا چوکٹ بدل دو. تو اسماعیل علیہ السلام جب آتے ہیں ان کی بیوی پورا قصہ سناتی ہے. آخر میں یہ کہتے ہیں جو نا ایک شخص آگر تھے بوڑھے، انہوں نے کہا کہ چوکٹ بدلو. تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے تو ان کی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. چوکٹ بدلنے کا مطلب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اس بیوی کو طلاق دے دو کیونکہ ان کے اندر ناشکری ہے، ان کے اندر ناشکری ہے. لیکن یہ ایک سوال ہے، کیا والد کے کہنے سے بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے سے تم طلاق دے دو، تو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام طلاق دے دی اپنی بیوی کو. کیا والد کے کہنے سے بیٹا بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ دو قسم ہے. جیسا کہ سعودی عرب کے ایک مشہور عالم ہے عثمان الخمیس حافظہ اللہ، انہوں نے کہا کہ دو قسم ہے، ایک جائز ہے ایک جائز نہیں. کب جائز نہیں ہے؟ یعنی کہ کب جائز ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی ایسی بیوی ہے جو آپ کے ماں باپ کو تکلیف دیتی ہے، اگر کوئی ایسی بیوی ہے آپ کے ماں باپ کو تکلیف دیتی ہے تو ماں باپ کے لیے جائز ہے کہ وہ بول سکتے ہیں جو نا تم جو ہے نا طلاق دے دو، تو یہ جائز ہے طلاق. یعنی کہ ماں باپ کے کہنے پر کب بیوی کو طلاق دیں گے؟ پہلا، اگر یہ بیوی ماں باپ کو اگر تکلیف دیتی ہے تو ایسے وقت اگر ماں باپ بولے کہ طلاق دے دو تو دینا جائز ہے، یہ دینا جائز ہے. دوسرا، اگر یہ بیوی ماں باپ کو تکلیف نہیں دیتی ہے، ساس سسرے کو تکلیف نہیں دیتی ہے، تو ایسے وقت اگر ساس سسرے بولتی ہیں طلاق دے دو تو نہیں جائز دیں، جائز نہیں آتا. یعنی کہ اگر وہ تکلیف دیتی ہے ہمارے ماں باپ کو تو جو نا ماں باپ کے کہنے پر ہم ان کو طلاق دے سکتے ہیں. اگر وہ ہمارے ماں باپ کو تکلیف نہیں دیتی ہے تو ہم ان کو طلاق نہیں دیں گے. جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں عبداللہ طلق زوجک، اے عبداللہ جاؤ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. تو اس طرح جو نا وہی جو نا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم طلاق دے دو، تو ابراہیم علیہ السلام کے قول کے مطابق ان کے بیٹے اسماعیل پہلی طلاق دیتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام دوسری بار آتے ہیں، وہاں دوسری بیوی ہوتی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو بیوی کہتی ہے کہ جو شکار کرنے کے لیے گئے ہیں. پھر پوچھتے ہیں کیسا ہے حال تمہارا؟ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی سے پوچھتے ہیں کیسا ہے حال تمہارا؟ تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں گوشت ہے اور پانی ہے، بس الحمدللہ. یعنی کہ زیادہ نہیں تھا، بس تھوڑا ہے، وہ بھی الحمدللہ اللہ کا شکر بجا لاتی ہے اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو نا اگر اسماعیل آئے تو کہہ دینا یہ چوکٹ کو باقی رکھو. پھر اسماعیل علیہ السلام جب آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تو پورا قصہ بتاتی ہے ان کی بیوی دوسری بیوی، اور یہ بھی کہتی ہے کہ جو نا آخر میں ایک بوڑھے شخص نے یہ بھی کہا کہ جو نا اس چوکٹ کو باقی رکھو. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہمارے والد تھے، انہوں نے کہا کہ تم کو طلاق مت دو، تم کو طلاق مت دو. یعنی کہ اس طرح جو نا یہ واقعہ جو نا مشہور ہے، جو تمام لوگوں کو جو نا یہ واقعہ معلوم ہے. یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام جو نا یہاں یہ واقعہ ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام دعا دیتے ہیں جو ان کی دوسری بیوی کی. ان کی دوسری بیوی کیا کہتی؟ ہمارے گھر میں گوشت اور پانی ہے بس. ابراہیم علیہ السلام کہتی کہ بارک اللہ، اللہ برکت دے تمہارے گوشت میں اور پانی میں. مکے میں تھے
گوشت اور پانی میں برکت کی دعا مانگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. یعنی کہ اگر آپ انسان صرف گوشت اور پانی پیتا ہے تو ہضم نہیں ہوتا ہے، ہضم نہیں ہوتا، اس کا ہضمہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی وہی مکے میں اگر گوشت اور پانی پیے گا، ہضم اچھا رہے گا، ہضمہ اچھا ہوگا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. علماء نے کہا کہ اگر کوئی انسان گوشت اور پانی پیے گا تو ہضم نہیں ہوگا اس کا، لیکن اگر وہی مکے میں اگر کوئی گوشت اور پانی پیے گا تو ہضم ہو جائے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام جو نا ان کے بیٹے اسماعیل السلام کی بیوی کو جو نا دعا دیتے ہیں. یہاں تک ہوا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا چل جاتے ہیں. پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام مکے کو آتے ہیں تو وہاں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جو ہے نا کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، جو واقعہ ہمارے پاس مشہور ہے. دونوں کعبۃ اللہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کعبۃ اللہ بناتی ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرما. بناتی ہے اللہ کے حکم سے اور دعا بھی اللہ سے کرتے اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرما. اس طرح ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بھی تعمیر کرتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین جاتے ہیں، وہیں ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے. فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے. اب یہاں دیکھیں گے جو ہاجر ہے، یہ ہاجر، ان کی نسل سے کون آ کرتے؟ ان کے بیٹے کون؟ اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام اسی سے نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ کرتے ہیں. اگر ماں باپ نیک ہیں ان کی نسل سے آنے والے اولاد بھی نیک ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام کے جو بیوی ہاجرہ تھے ان کی نسل سے کون آئے؟ اسماعیل علیہ السلام. انہی کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ کرتے ہیں. ایک اور جو بیوی کون؟ سارہ. ان کے بیٹے کون؟ اسحاق. اسحاق علیہ السلام کی نسل سے کون آئے؟ یعقوب علیہ السلام. اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے پورے بنی اسرائیل آ کرتے ہیں. پورے بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آ کرتے ہیں. پورے بنی اسرائیل نبیوں کا پورا نسل، اسحاق علیہ السلام کی پورا نسل نبیوں کا. یہاں اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل سے کون آئے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یعنی کہ اگر ماں باپ نیک ہیں ان کی زندگی کے بعد بھی ان کا اثر ہوتا ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوگی لیکن آج تک ہم ان کو یاد کرتے ہیں، آج تک ہم ان کو یاد کرتے ہیں. اگر دوسری مثال اگر آپ کو کہوں، صحیح بخاری ہے، ہر شخص کو معلوم ہے صحیح بخاری. امام بخاری کی جو ماں ہے اپنے بچے کو تہجد میں اٹھاتی تھی اور دین کی باتیں سکھاتی تھی. آج پوری دنیا امام بخاری کو یاد رکھتا ہے، کیونکہ ماں باپ، اگر ماں باپ نیک ہی اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے. تو اس طرح جو نا ابراہیم علیہ السلام ان کا جو نا نسل ہوا. اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن میں جو بات ذکر ہے، حنیف تھے ابراہیم علیہ السلام، یعنی کہ شرک نہیں، شرک میں کمپرومائز نہیں. حنیف ابراہیم علیہ السلام رتی برابر بھی شرک نہیں کرتے تھے، رتی برابر. بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، بلکہ ہم میں سے ہر انسان کو دعا یاد رہنا ہے. سورہ ابراہیم آیت 35 ابراہیم السلام کیا دعا کرتے تھے؟ وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی توحید پر ثابت قدم رکھ. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہمیشہ ابراہیم السلام دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی توحید پر ثابت قدم. یہ دعا جو نا ہر شخص جو نا یہ دعا کرتے رہے، ہمیشہ جو نا یہ دعا جو نا کرتے رہے. ایک اور جو چیز ہے آیت نمبر 30 ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 30 ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو ہے نا ایک بات جو مشہور ہے، اگر آپ دیکھیں گے قرآن وغیرہ میں تو سورہ ابراہیم آیت نمبر 30 ہے. یہ یہودی بولتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے جیسا ہیں، ہمارے مذہب کے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں. یہ عیسائی کہتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، یہ عیسائی کہتے ہیں. یہ کافر کہتے ہیں کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب کے ہیں. یعنی کہ سب بھی کیا بولتے کہ عیسائی، یہودی بولتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی بولتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، کافر بولتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کافر تھے. ہم مسلمان بولتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے، مسلمان تھے، توحید پرست. اللہ نے کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ توحید پرست تھے. ابراہیم علیہ السلام بلکہ پکے مسلمان تھے، پکے توحید پرست تھے. اسی وجہ سے اللہ نے اپنا خلیل بنایا ابراہیم علیہ السلام. اللہ کے خلیل کے مطلب خاص اللہ کے.
خاص اللہ کے دوست دو خلیل، ایک ابراہیم علیہ السلام، دوسرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دو لوگ اللہ کے خلیل تھے، ایک ابراہیم علیہ السلام، دوسرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ایک جو چیز ہے خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اگر آپ دیکھیں گے خالی ابراہیم علیہ السلام کی دعا بہت زیادہ، ابراہیم علیہ السلام کی اپنی زندگی میں بہت زیادہ دعا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام. کعبہ بنتے وقت بھی دعا کرے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا دعوت ابراہیم علیہ السلام، میرا اس دنیا میں آنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا نتیجہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میرے واسطے بھی دعا مانگتے تھے. یہ وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام میرے واسطے بھی دعا مانگتے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کی جو مشہور جو دعا ہے مکے والوں کے لیے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ مکے والوں کو تو فروٹس دیتے، ہر قسم کی نعمت. مکہ ہے، اطراف آپ دیکھیں گے کہیں بھی پھل نہیں اگتا ہے، زیتون اگے گا بس، نہ انگور اگتا ہے نہ سیب اگتا ہے مکے کے اطراف، لیکن پھر بھی مکے میں ہر قسم کا فروٹس ہے، ہر قسم کا فروٹ آپ کو مکے میں ملے گا. یہ کس کے دعوت کا نتیجہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کا دعوت کا نتیجہ ہے کہ مکے میں ہر قسم کا فروٹ جو نا آپ کو مل جائے گا. یہ سب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا نتیجہ ہے. اور آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور جو قصہ جو قرآن میں جو ذکر ہے پرندوں کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن وہ اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، بس اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَإِذْ قَالَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ. یعنی کہ ابراہیم السلام کو یقین تھا کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے والا ہے، لیکن ابراہیم السلام دیکھنا چاہتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم 4 پرندے لے لو، 4 پرندے لو، کٹ کر دو، 4 پرندے پیس پیس کر دو، اس کا سر تمہارے پاس رکھ لو، بس 4 پرندے کا سر تمہارے پاس رکھ لو، ان کے چاروں کا گوشت جو ہے نا مکس کرو، مکس کر کے جو ہے نا 4 پہاڑ میں جو ہے نا گوشت رکھ دو، 4 پہاڑ میں پورا گوشت رکھ دو، پھر بلاؤ اللہ کے حکم سے پورے وہ گوشت جو ہے نا آ کر جو ہے نا مطلب گویا کہ جو ہے نا پھر 4 پرندہ زندہ ہو جائیں گے. جو سر تمہارے پاس ہے وہ آ کر جو ہے نا پورے گوشت لگ کر جو ہے نا 4 پرندہ زندہ ہو جائیں گے. تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے کٹ کر کے جو ہے نا پہاڑ کے اوپر رکھتے ہی پھر اللہ کے حکم سے بلاتے ہی پورا گوشت آ کے جو ہے نا جو پرندے کا جو سر ہے اس کے پاس لگ جاتا ہے. اس طرح 4 پرندہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ابراہیم السلام کو یقین تھا، لیکن ابراہیم السلام دیکھنا چاہتے تھے کس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 35 ہے وَجْنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ دعا ہے. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا یہ قصہ پارہ نمبر 3 کے شروع میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ شروع میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں، اور آخر میں ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کی شکل کیسی تھی، کیونکہ انسان کی شکل جو ہے نا ملتی جلتی ہوتی. تو ابراہیم السلام کی شکل کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ رأیت ابراہیم وانا اشبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ ابراہیم السلام میرے جیسا تھے. ابراہیم علیہ السلام حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ ابراہیم علیہ السلام میرے جیسا تھے، میں جیسا ہوں ویسا تھے ابراہیم علیہ السلام. اللہ اکبر. یعنی کہ ہمارے نبی کی شکل سے ملتا جلتا تھا ابراہیم علیہ السلام کی شکل. اچھا، اور ابراہیم علیہ السلام اب فی الوقت جو نا 7ویں آسمان میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کرے تھے، معراج کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان میں جو نا بیت المعمور ہے، یعنی کہ یہاں جو کعبہ ہے اس کے اوپر ایک کعبہ ہے، اس میں کون طواف کرتے ہیں؟ فرشتے طواف کرتے ہیں. وہاں جو نا ایک شخص ٹیک لگایا ہوا بیٹھا ہوا، ایک شخص نہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا، فرشتے اس اطراف طواف کرتے ہیں، اطراف طواف کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تھے، آسمان کا سفر کرے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے پوچھتے کون ہے؟ تو جبرائیل امین کہتی کہ ابراہیم علیہ السلام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان میں، وہاں 7ویں آسمان میں ہمارے نبی کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت کو میرا سلام سنا دو. ابراہیم علیہ السلام مجھے بھی سلام کرتے ہیں، آپ کو بھی سلام کرتے ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد تمہاری پوری امت کو میرا سلام سنا دو.
تو ابراہیم السلام جو نا سب سے پہلے یہ فرماتی کہ محمد تم سلام سنا دو صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی امت کو یہ کہنا کہ جنت بہت اچھی ہے، جنت اس کا مٹی بھی بہت اچھا ہے، اس کا پانی بھی بہت میٹھا ہے. یعنی کہ ابراہیم السلام فرماتی کہ اے محمد جنت بہت زبردست ہے، اس کی مٹی بھی اچھی ہے، اس کی پانی بھی بہت زبردست ہے. لیکن ابراہیم السلام نے فرمایا کہ اگر تم جنت چاہتے ہو تم کو 4 کلمہ پڑھنا پڑے گا، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ محمد تم اپنی امت کو بتا دو یہ 4 کلمہ، جو 4 کلمہ پڑے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، اس کو جو ہے نا جنت ملے گی. یہاں جیسا کہ ایک بات جو چھوٹ گئی تھی، ابراہیم السلام جب کعبہ بناتے ہیں، کعبہ بنانے کے بعد اللہ کے حکم سے حج کا اعلان کرتے ہیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. کعبہ بننے کے بعد ابراہیم السلام حج کا اعلان کرتے ہیں. تو ابراہیم السلام کو حج کا طریقہ معلوم نہیں، تو کعبہ بننے کے بعد ابراہیم السلام حج کرتے ہیں. کیسا؟ جبرائیل امین آتے ہیں، ابراہیم السلام کو حج کا طریقہ سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو پورا حج کا طریقہ جو نا سکھاتے ہیں. یعنی کہ آج جو درس ہونا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ ہے، سب سے پہلے عراق میں پیدا ہوئے، یہ سام جو ابراہیم السلام کے ایک بیٹے سام ان کی نسل سے ہی 25 سورت پہ ان کا ذکر ہے. ابراہیم کا جو معنی علیہ السلام رحم کرنے والا باپ. ایک جو بات ہے کہ ابراہیم السلام کیا زبان بات کرتے تھے، بعض علماء نے کہا کہ عربی زبان بات کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام بھی عربی زبان بات کرتے تھے، ان کے بیٹے اسماعیل بھی عربی زبان بات کرتے تھے، لیکن بعد میں لوگوں نے جو نا زبان بدل لی. ابراہیم علیہ السلام بھی عربی تھے اور انہوں بھی عربی تھے، بلکہ حاجرہ جو مصر میں جو ملے تھے وہ بھی عربی بات کرتے تھے. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جو نا عربی بات کرتے تھے. ابراہیم السلام بابل میں جب تک تھے، بابل شہر میں پیدا ہوئے، وہاں اپنے باپ کو دین کی دعوت دے، پھر لوگوں نے جلانے کی پلاننگ کی. پھر نمرود کے ساتھ جو قصہ ہوا یہ بابل میں ہوا تھا. پھر اس کے بعد ابراہیم السلام جب معلوم ہوا کہ لوگ اسلام نہیں لا رہے، وہاں سے ابراہیم السلام شام کے پاس آئے. شام میں جو نا لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے، وہاں ابراہیم السلام جو نا اشتب بشتب ان کو بتاتے ہیں کہ جو نا حق کیا ہے، حق کیا ہے. سورج عبادت کے لائق نہیں ہے کیونکہ وہ ڈوب جاتا ہے. اس طرح ابراہیم السلام جو نا ان کو سمجھاتے ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو نا شام سے سیدھا مصر کو آتے ہیں، وہاں بادشاہ جو نا ان کی بیوی جو نا لے کر چل جاتا ہے. پھر جو نا سارا علیہ السلام بدعا دیتی تو بادشاہ کا ہاتھ جو نا شل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد بادشاہ جو ہے نا آخر میں جو ہے نا سارا کہتا ہے کہ تم جو ہے نا میری طرف سے گفٹ رکھو. کیا ہے؟ ایک حاجرہ، ایک عورت ہے، وہ تمہاری خدمت کرے گی. تو جو ہے نا سارا علیہ السلام جو ہے نا حاجرہ علیہ السلام کو لے کر جو ہے نا مصر کے باہر نکلتی، دیکھتی کہ ابراہیم السلام نماز پڑھتے رہتے. مصر کے بعد ابراہیم السلام سیدھا فلسطین جاتے. فلسطین میں کون کون؟ سارا علیہ السلام اور ساتھ میں حاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم السلام، تینوں کہاں فلسطین میں ہوتی ہیں. یہاں جو ہے نا سارا علیہ السلام جو ہے نا ابراہیم السلام کی شادی جو ہے نا حاجرہ سے کر دیتے ہیں. تو وہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد بیویوں میں انبن ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا سیدھا ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جو ہے نا مکے کے پاس جا کے چھوڑ جاتے ہیں. جو ہمارے پاس جو واقعہ مشہور ہے، وہاں مکے کے پاس جا کے چھوڑتے ہیں، تو جو ہے نا وہاں پورا واقعہ مشہور ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر جو ہے نا سال میں ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کے بعد جو ہے نا آتے تھے، سال میں ایک مرتبہ آتے تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا مکے والوں کے لیے دعا مانگے اور مہمان نوازی بھی کرتے تھے. اور ابراہیم السلام کے زمانے میں لوط علیہ السلام بھی تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان میں دیکھے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے جو اسماعیل ہیں، انہی کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ابراہیم السلام کے ایک اور جو بیٹے اسحاق ہیں، ان کی نسل سے جو ہے نا یہ پورے بنی اسرائیل ہی، پورے نبی ہی. بلکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا فلسطین سے مکہ، مکہ سے فلسطین ایسے ہی تھے. آخر میں ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ فلسطین میں تھے، تو جو ہے نا فرشتے آ کر جو ہے نا ان کی بیوی جو ہے نا سارا، ان کو بھی جو ہے نا ایک بیٹے کی خوشخبری سناتی جن کا نام اسحاق ہے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں مکے جا کر. پھر فلسطین کو آتی ہیں، وہیں ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آسمان میں 7ویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام سنا دو. اور ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا ابراہیم السلام جو ہے نا دعا وغیرہ جو ہے نا ذکر کرتے ہیں، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہاں الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے نا ہمارا ختم ہوا. کسی کا سوال کچھ کرے تھا آپ؟